بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات میں یوں تو بہت سی بدعات و رسومات کی جاتی ہیں۔ ہم یہاں صرف ان بدعات و رسومات کا ذکر کریں گے جو نہایت پابندی اور اہتمام کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ شب معراج کی طرح شب برات کے موقع پر بھی مسلمان لاکھوں روپے آتش بازی کی نظر کر دیتے ہیں۔ آتش بازی کی رسم میں ایک تو بے جا مال ضائع کیا جاتا ہے جو اسراف کی زد میں آتا ہے۔ شریعت نے اسراف کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، لہذا جو لوگ آتش بازی کرتے ہیں وہ اپنا مال بھی ضائع کرتے ہیں اور گناہ بھی سر مول لیتے ہیں۔ دوسری آتش بازی اپنی جان، اپنے بچوں اور پاس پڑوسی کے لوگوں کی جان کے لیے خطرہ کا بھی سبب ہے۔ ہر سال اخبارات میں آتش بازی سے ہونے والے جانی مالی نقصان کی خبریں چھپتی رہتی ہیں۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ اتنی مقدس رات میں لوگ کس بیکار مشغلہ میں اپنی جان و مال کو برباد کرتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ خود بھی اس رسم بد سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی اس سے منع کریں۔ انہیں بتلائیں کہ اس سے خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ شب برات کے موقع پر لوگوں نے یہ دستور بنا لیا ہے کہ مسجدوں اور مکانات میں بہت زیادہ روشنی کا اہتمام کرتے ہیں۔ مسجدوں میں برقی لائٹیں لگاتے ہیں اور مکانوں کی چھتوں پر موم بتیاں جلاتے ہیں۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کفار کے ساتھ مشابہت اور ہندوؤں کی دیوالی کی نقل ہے جو سخت ناجائز اور حرام ہے۔ اس رسم کی ابتدا برامکا سے ہوئی ہے جو آتش پرست تھے، چنانچہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس رسم کے بارے میں لکھتے ہیں۔ علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چراغاں اور روشنی کرنے کی ابتدا برامکا سے ہوئی ہے۔ یہ لوگ اصل میں آتش پرست تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ رسم اسلام میں داخل کر دی۔ ہمیں چاہیے کہ اس فضول اور بیکار رسم سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ تیسرا یہ کہ مسلمانوں نے اس رسم کو بھی ایسا لازم کر لیا ہے کہ اس کے بغیر سمجھتے ہیں کہ شب برات ہی نہیں ہوتی۔ اس رات میں بجائے اس کے کہ ہماری عورتیں عبادات میں مشغول ہوں، حلوے بانٹنے کے چکر میں پڑی رہتی ہیں، اچھے اچھے کھانے پکاتی ہیں، حلوہ پنجیری بناتی ہیں اور باقاعدہ طور پر سینیوں میں سجا کر سسرال بھیجتی ہیں۔ اگر کوئی اس رسم سے بچے تو اسے برا سمجھتی ہیں، حالانکہ اس شب میں ایسا کوئی کام شریعت سے ثابت نہیں۔ لہذا ہمارے مرد و زن سب کو چاہیے کہ ان فضولیات اور لغویات کو چھوڑ کر اس شب میں جو کرنے کا حکم ہے ان میں مشغول ہوں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔